اچھا، دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے عاصم بھائی کہ مکہ شہر میں قرآن میں جو ہے وہ ام القریٰ یعنی مدر آف آل سٹیز تمام شہروں کی ماں لکھا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ ایک ایسے شہر کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں قدیم آثار ہوں اور دیواروں سے گھرا ہوا ہو۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک حوالہ دیا ہے سیرت ابن شام کا، لیکن یہ عبارت جو ہے وہ اس طرح سے مجھے کہیں بھی نہیں مل سکی، کیونکہ انہوں نے اس کی صرف 2 لائنز کوٹ کی ہیں اور عربی عبارت کہیں بھی نہیں دکھائی۔ تو میں یہ کوٹ کر دیتی ہوں آپ کے سامنے، تو اگر آپ جواب دے دیں اس کا تو یہ احسان کی طرح ہوگا ان کے اوپر۔ انہوں نے یہ بولا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کے علاقوں میں سفر کرتے تھے اپنے کاموں کی وجہ سے، حتیٰ کہ وہ مکہ کے درے اور اس کی وادی تک واپس آ پہنچتے۔ اور پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ پیش کیا، یہ بھی میں پڑھ دیتی ہوں، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، صحیح بخاری کی 9337۔ اس کی بھی صرف 2 لائنز کوٹ کی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب نئے نئے مدینہ آئے تو بحالت بخار حیرانی میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ کاش میں جانتا کہ میں ایک رات اس وادی میں گزار سکوں گا اور میرے چاروں طرف گھاس ہوگی۔ تو اس پہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف گھاس کا ذکر کیا ہے تو یہ مکہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے انہوں نے ایک اور حدیث کوٹ کی ہے 3045 کہ حارث کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا، میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا ایک خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں اور مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ اب اس طویل حدیث سے جو ہے وہ ڈین گبسن یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کیونکہ اس میں جو ہے وہ پھلوں کے موسم کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ پیٹرا ہی ہے، کیونکہ مکہ تو صحراؤں اور پتھروں پہ مشتمل ہے۔ اچھا، تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے سوال میں وہ یہ ہے کہ نام مکہ جو ہے اس کا ذکر اسلام سے پہلے کسی بھی نقشے میں نہیں ملتا، اور 740ویں صدی سے پہلے بھی یہ کہیں موجود نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کے آنے کے 120 سال کے بعد ہمیں ملتا ہے۔ یعنی اگر مختصراً میں ان پوائنٹس یعنی سوال کے پوائنٹس کو رکھوں تو یہ 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ ام القریٰ جو ہے وہ صرف ایک ایسے شہر کو ہی کہا جا سکتا ہے جو دیواروں سے گھرا ہوا ہو اور بہت بڑا شہر ہو۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ایک ہرا بھرا اور پھل پھولوں والا شہر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے میرے سوال کا کہ مکہ کا ذکر مسلمانوں سے پہلے کہیں کیوں نہیں ملتا، تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے عاصم بھائی؟ جی میں پہلے نا ہم ڈسکرپشنز دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ام القریٰ والی بات پتہ نہیں کہاں سے لائی ہے انہوں نے خود سے، وہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے کہ ام القریٰ کا مطلب بنتا ہے کہ وہ بہت بڑا شہر ہو، وہ جو ہے گھرا ہوا ہو، 4 دیواری ہو اس کی، تو اس کا ریفرنس کیا ہے آپ کے پاس کہ ام القریٰ ایسے ہی شہر کو کہہ سکتے ہیں؟ ایسے شہر کو نہیں کہہ سکتے ہیں جس کی 4 دیواری نہیں ہو، جس کی بس ایک دوسری حیثیت مسلم ہو، یعنی کہ جو مکہ کی حیثیت مسلم ہے وہ مذہبی اعتبار سے اور تجارت کے اعتبار سے ہے نا۔ ایسا کبھی نہیں کسی نے دعویٰ کیا کہ مکہ میں جو ہے وہ یمن سے یا جو نارتھ ویسٹ عربیہ ہے پیٹرا ہے یا اسی طرح حمیر کے جو سلطنت رہی ہے یا اسی طرح ہیرا کی جو سلطنت رہی ہے اس سے بہتر سویلائزیشن یا اس سے بہترین شہر تھے، ایسا تو کسی مسلم اسکالر نے دعویٰ نہیں کیا۔ سب کا یہی ماننا ہے کہ یمن کی یعنی کہ یمن میں جو حمیر یا جو سبئی یعنی کہ جو سبا کی مملکت تھی، یا اسی طرح سے نیبیٹین یعنی کہ جو نارتھ ویسٹ عربیہ میں ہے جو پیٹرا کہلاتا ہے، یا اسی طرح ہیرا جو کہ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ عرب کے نارتھ علاقے میں تھا۔ تو یہ سب کے شہر یا یہ سب کی جو مملکتیں تھیں یہ مکہ یا مدینہ سے بہت بڑی تھی، یہ تو شروع سے سارے اسکالرس لکھتے آ رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے جو بات نکالی کہ ام القریٰ کا مطلب ایسا شہر ہے جو بہت بڑا ہو اور وال ہو اس کے فورٹیفائڈ شہر ہو، تو یہ بات کہاں سے نکالی؟ اس کا کوئی ریفرنس انہوں نے نہیں دیا، بس ایزیوم کر لیا ہے۔ تو ایسے ایزمپشن پہ تو کام نہیں چلتا، پھر تو ہم کچھ بھی ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ام القریٰ کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ہے اس کے اندر یہ بہت زبردست طریقے سے فوج ہونی چاہیے، اس کی جو ہے بہت اعلیٰ حکومتیں ہونی چاہیے، اس میں جو ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر ہم ایزیوم کر کے کسی بھی چیز کے بارے میں کہنے لگیں تو پھر علمی دنیا میں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پہ کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے۔ اب دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جناب جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی جو شہر ہے وہ ہرا بھرا اور وہ ایک ایسا شہر تھا جہاں نہریں تھی، جہاں باغات تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پیٹرا ہے، وہاں نہریں ہیں، وہاں باغات ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مکہ میں نہیں ہے۔ تو ہم خود جو ہے مکہ کا ڈسکرپشن دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا آیا ہے۔ قرآن کے اندر مکہ کو بیرن ویلی کہا گیا ہے، بیرن ویلی یعنی کہ ایسی وادی جس کے اندر کوئی سبزہ نہیں ہو، کوئی چیزیں نہیں اگتی ہو، ہے نا۔ من ذریتی بوادی غیر ذی زرع، غیر ذی زرع،
اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، اور آگے پھر دیکھیں ریفرنس آ رہا ہے عند بیتک المحرم. تو یہ مکہ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، اور مکہ کو وادی غیر ذی زرع کہا جا رہا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے بارے میں ایسا کوئی ڈسکرپشن مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاں ابھی دیکھیں اس کے بازو میں ایک شہر ہے طائف، مکہ کے بازو میں، اس کو مورخین ہمیشہ سے ایک نخلستان لکھتے آئے ہیں کہ وہ جو ہے ایک ہرا بھرا شہر ہے، وہاں فروٹس ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، وہاں جو ہے کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہ زیادہ دوری پہ نہیں ہے مکہ کے. کسی مسلم اسکالر نے یہ بات نہیں لکھی. ہاں گھاس کا اگر تذکرہ آ گیا تو گھاس، اب جیسے دیکھیں یہ مکے کی یہ فوٹو ہے، یہ جو میں نے لی ہے یہ مکہ کے ہی کسی علاقے کی فوٹو ہے، اس میں ہلکے ہلکے گھاس دکھ رہے ہیں. یا اسی طریقے سے آپ کو جو ہے کچھ ایسے علاقے مل جاتے ہیں، ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو علاقہ بالکل یعنی کہ ذی زرع ہو، جہاں گھاس واس نہیں ہو، لیکن ایک چھوٹا سا علاقہ اسی میں ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہوتا ہے جہاں ریگستان نہیں ہو، جہاں اس طرح کے پہاڑ ہو. اور یہ بھی ہے کہ مکہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ نہیں ہے کہ وہاں بس ریت ہی ریت اڑتے ہیں، وہاں پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں. حجاز ماؤنٹین کا جو رینج ہے اس کی جو جغرافی پڑھیں گے آپ تو اس میں ماؤنٹینس ہے، اور ماؤنٹینس میں کوئی ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں ایک چھوٹا سا علاقہ جو گھاس ہو، جہاں چھوٹے چھوٹے گھاس ہو، یا جو ہے کانٹے والے درخت ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، ایک حدیث میں آیا ہے یہ ڈسکرپشن کہ مکہ کے اندر جو خاردار جھاڑیاں ہیں اس کو ایکسیپشن یعنی کہ کہا منع کیا گیا کاٹنے سے، کہ جو کانٹے والے درخت ہے اس کو نہ کاٹا جائے، اور اسی ضمن میں ایک گھاس کے بارے میں بھی آیا کہ اسے بھی نہ کاٹا جائے. تو صحابہ نے کہا کہ یا اللہ یا رسول اللہ، ہم تو اس گھاس کو اپنے جانوروں کو چارے کے طور پہ کھلاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ استعمال ہے تو اس کو استثناء کر دیا جائے، اس کے لیے ایک ایکسیپشن دی دے گی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گھاس بہت کم علاقے میں مکے میں ہوتی تھی، ابھی بھی وہی کیفیت ہے. اب جائے کوئی بھی اس جغرافی کا یعنی کہ اس لوکیشن کا اگر کوئی دیکھنا چاہے تو جا کے دیکھ سکتا ہے، اس کی کنڈیشن ابھی بھی ایگزیکٹلی وہی ہے جیسا ڈسکرپشن ہمارے تاریخ میں ملتا ہے. اور دوسری بات کہ جو انہوں نے کہی کہ ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا کہ وہ انگور کے خوشے کھا رہے تھے مکہ میں، اور مکہ میں اس وقت پھل کا جو ہے موسم نہیں تھا. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں پھل کا موسم کب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سمجھے بڑے شہروں میں کبھی بھی جیسے آج کل میٹروپولیٹن سٹی جو بھی ہے نا، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی پھلوں کا موسم آتا ہے نا. جیسے ابھی آم کا موسم چل رہا ہے، تو کیا جو شہر جہاں آم کے باغات نہیں ہیں، یا جہاں آم کی کھیتی نہیں ہوتی، آم کی گارڈننگ نہیں ہوتی، وہاں آم کا موسم نہیں آتا ہے؟ مطلب یہ کیا بے تکی سی بات ہے. طائف جو ہے بہت قریب میں ہے، وہاں انگور کی کھیتی ہوتی تھی، اور وہاں سے ایکسپورٹ کرنا مکہ بہت عام سی بات تھی، بہت عام سی بات تھی. کہ یہ بھی جب طائف کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا تو اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے طائف سے اور بہت تھکے ہوئے تھے، تو ایک باغ میں ٹھہرے اور وہاں ان کو انگور پیش کیا تھا. تو طائف کا جو شہر ہے وہ بہت کہہ سکتے ہیں کہ نخلستان ہے، وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں انگور کے باغات بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو بات کہی گئی کہ مکے میں پھل کا موسم نہیں تھا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ ممبئی میں جو ہے ابھی انگور کا موسم نہیں ہے، یا ممبئی میں فلاں جو پھل ہے اس کا موسم نہیں ہے، یا کسی شہر کا نام لے لے گا. حالانکہ اس شہروں میں جو ہے وہ پھل نہیں ہوتے، بلکہ یہ پھل اس کے آس پاس کے گاؤں میں ہوتے ہیں، یا کسی دور دراز کے علاقے میں ہوتے ہیں، وہاں سے وہ امپورٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ ساری جو یعنی کہ ان کے اشکالات ہیں اور اعتراضات ہیں، وہ بہت بچکانہ، بہت بودے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے مطلب کس طریقے سے 2-4 کتابیں بھی لکھ رکھی ہے. تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ موٹی موٹی کتابیں بھی لکھ رکھی ہے، اور لوگ خرید کے اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو یہ جو ہے مختصر سا اس کا جواب تھا. اس کے بعد آپ کا ایک آخری سوال کیا تھا، وہ میں مس کر رہا ہوں. کہ مکہ کا ذکر جو ہے وہ مسلمانوں سے پہلے نہیں ملتا کہیں پر. ہاں یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 740 میں جو ہے وہ سب سے پہلے مکے کا ذکر آتا ہے ایک ایکسٹرنل سورس میں. یہ بیسیکلی ان کا اشکال ہے کہ ایکسٹرنل سورس میں مکے کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ جو یونان کا ایک ہسٹورین تھا، اس نے ایک شہر کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں میکروبا کے نام سے، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مطلب آلموسٹ ویسٹرن اسکالرس کا بھی اس کے اوپر اتفاق ہے. آلموسٹ 1 2 4 5 آپ کو ایکسیپشنز ملیں گے تو ملیں گے. سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں میکروبا کا جو ذکر ہے، اور یہ تقریباً اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا ہے، 500-600 سال پہلے کی کتاب ہے تقریباً. اور اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ تقریباً مکہ سے تھوڑا نیچے کا ہے، یعنی کہ مکہ کے آس پاس کا ہی ہے. اصل میں انہوں نے جو جغرافی بنائی تھی عرب کی، اس کو 3 حصوں میں عام طور پہ بانٹتے تھے گریک لوگ. ایک پیٹرا یعنی عرب پیٹرا، اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ عرب فلیکس یعنی کہ جو نیچے کا علاقہ ہے، یمن والا وغیرہ والا علاقہ ہے جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے. اور تیسرا آخر میں جو تھا وہ عرب ڈیزرٹا. تو عرب پیٹرا اور عرب ڈیزرٹا کی جو انہوں نے نقشے کھینچے اپنی کتاب میں، وہ بہت یعنی کہ ایکوریٹ نہیں ہے. اس طرح یمن عمان وغیرہ کا بھی نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، وہ ایکوریٹ نہیں ہے. اور اس زمانے میں بہت زیادہ ایکوریٹ ہونے کی یعنی کہ توقع کرنا، یہ بھی جو ہے علم کے خلاف ہے کہ ہم ایسی چیزوں کی
توقع نہیں کر سکتے، جو وہ بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں تھے، ان کے پاس ایسے آلات نہیں تھے جس سے وہ ایکوریٹ میزرمنٹ کر سکے، وہ چیزوں کو یعنی کہ میپ کے ذریعے یا سیٹلائٹ کے ذریعے چیزوں کو دیکھ سکے، سمجھ سکے. وہ بس سفر کرتے تھے یا سنتے تھے اور اسی تجربے کی بنیاد پہ جو ہے وہ چیزوں کو لکھا کرتے تھے. تو یہ بھی بات کہنا کہ مکے کا تذکرہ نہیں آیا ہے غلط ہے. اب دوسری بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ 740-41 عیسوی میں جس شخص نے مکے کا تذکرہ کیا ہے، انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس نے بھی جو ہے وہ غلط نشاندہی کی ہے مکہ کہاں ہے. اس نے جو ڈسکرپشن دیا ہے مکے کا وہ عراق پہ فٹ بیٹھتا ہے نہ کہ حجاز پہ. تو جو یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میکروبا کو لے کر کے اشکال اٹھاتے ہیں کہ اس کا جو لوکیشن یا اس کا جو ڈسکرپشن ہے وہ ایگزیکٹلی مکہ کی جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھتا، وہ تھوڑا سا نیچے فٹ بیٹھتا ہے. تو یہی سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں پھر کہ جس نے 740 میں جو ذکر کیا ہے مکے کا، تو اس نے بھی تو کہہ دیا کہ مکہ عراق میں ہے. تو یہ بنیادی یعنی کہ آرگومنٹ جو میکروبا پہ جاتا ہے وہی بنیادی آرگومنٹ اس شخص پہ بھی جاتا ہے جس نے 740 عیسوی میں مکے کا تذکرہ کیا. تو اس طریقے سے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 740 میں جو مکے کا تذکرہ ہے وہ مکہ وہ نہیں ہے جو آج موجود ہے. تو اس طرح سے چیزیں کام نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اس وقت کے جو نالج جو دستیاب تھا یا اس وقت جو آلات میسر تھے، مہیا تھے، اویلیبل تھے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر اس کو جو ہے ایکوریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہی ہمارا علمی منہج ہے، یہی ہمارا اکیڈمک ڈسکورس ہے. اسی طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. نہیں تو اگر ہم پری ہسٹری چیزوں کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایکوریٹ نہیں ہیں، جو غلط ہیں، لیکن اس کو ہم ایک ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کہا کیا جا رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ مکے کا تذکرہ نہیں ہے یہ ایک علمی خیانت ہے. جی بالکل عاصم بھائی. اچھا، اس میں بھی ایک پوائنٹ اپنا ایڈ کرنا چاہوں گی. پہلے چھوٹا سا حصہ دکھاتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے حدیث کو کوٹ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں Muhammad's wife mentioned that one of the men was longing for Mecca. Would that I but stay overnight in a valley filled with various kinds of grass? اچھا، یہاں پہ انہوں نے جو ذکر کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے خواہش کی مکہ کی، جو کہ ایک جہاں پہ بہت ساری قسم کی گھاس اگتی ہے. تو اس کی اصل حدیث دیکھ لیتے ہیں. اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف اور صرف 2 قسم کی گھاس کا ذکر کیا ہے، جس کا نام اذخر اور جلیل ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ مکہ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی گھاس. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا گوگل پہ ہی صرف سرچ کر لیتے نا، کیونکہ مجھے 1 منٹ لگا ہے یہ ریسرچ نکالنے میں کہ مکہ میں جو ہے وہ کتنے قسم کی گھاس ہوتی ہے اور ان کا نام کیا ہے. تو اس پہ فوراً یہی آ جاتا ہے، پوری فیملیز آ گئی، اس کی اسپیشیز آ گئی، تصاویر کے ساتھ آگے. یہ کیمل گراس اور ڈیزرٹ بنچ گراس جو ہے وہ پائی جاتی ہے مکہ میں، جس کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اذخر اور جلیل کہلاتی ہے یہ. دوسرا میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ، جس سے اس بات کا ثبوت ہمیں مل جائے گا کہ مکہ میں جو ہے وہ یہ گھاس پائی جاتی تھی. میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکے کو قابل احترام قرار دیا، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا. میرے لیے بھی صرف دن کی 1 گھڑی کے لیے حلال ہوا. اب نہ تو اس کی سبز گھاس کاٹی جائے گی، نہ اس کا کوئی درخت توڑا جائے گا، اور نہ اس کا شکار ہی خوفزدہ کیا جائے گا. نیز اس کی گری پڑی چیز کو بھی نہ اٹھایا جائے، اس کے متعلق اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشبودار گھاس کو مستثنیٰ کیجیے، کیونکہ وہ سناروں اور قبروں میں استعمال ہوتی ہے. آپ نے فرمایا خوشبودار گھاس اس سے مستثنیٰ ہے. اب خوشبودار گھاس کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ اذخر استعمال ہوا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے اور اذخر جو ہے وہ وہیں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے جلیل جو ہے وہ بھی گھاس، ایک قسم کی گھاس کا نام ہے، جو کہ ایک قسم کی جڑی بوٹی بھی ہے. اور اذخر اور جلیل جو ہے وہ دونوں ساتھ پائی جاتی ہیں، اسی لیے ان کا ذکر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ساتھ کیا ہے. تو یہ میرا ایک پوائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتی تھی. اچھا، اس میں باٹنی کے اندر جو ہے اس گھاس کے بارے میں، اس کو لیمن گراس کرتے ہیں باضابطے سے، یعنی کہ لیمن گراس آف مکہ کے نام سے ایک پورا الگ پلانٹ کو ہی یعنی کہ اسٹڈی کیا جاتا ہے باٹنی کے اندر. یعنی کہ اس کی ایک قسم ہے اس طرح کی لیمن گراس کی، جس کو مکن یعنی مکن کہا جاتا ہے، خاص مکی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں اٹھا کر لائی. اس لیے میں نے کہا کہ مطلب بوگس تھیوری میں سے، ون آف دا موسٹ بوگس تھیوری میں سے ایک تھیوری جو ہے وہ ڈان کی تھیوری ہے. جی، اور میرا خیال ہے کہ جہاں سے انہوں نے اپنی ڈگری لی ہے نا، اس یونیورسٹی کو بھی ذرا چیک کرانا چاہیے کہ وہ نہیں، ویسے یہ جو ہے وہ سیلف پروکلیم ہسٹورین ہے، ان کے پاس کوئی خاص ڈگری نہیں ہے. انہوں نے خود سے ہی اپنا 30 سال یا 32 سال پتہ نہیں کتنے دن جو ہے وہ
یا 50 کیونکہ سال. انہوں نے اپنی آدھی زندگی تقریباً مکہ میں گزاری ہے، اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو گھاس ہے اس قسم کی یہ مکہ میں پائی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے دقت یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے ایک ایزمپشن قائم کر لیا، پہلے ایک تھیوری بنا لی اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے لگے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے پہلے ایویڈنس ہاتھ لگے اس کے بعد یہ تھیوری پہ گئے. مجھے لگتا ہے ہوا یہ ہے کہ پہلے سے ایک تھیوری بنا لیا انہوں نے اور پھر اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا کوئی بھی انٹرپریٹیشن جو ہے یہ کرنا